اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی۔ گفتگو ہماری عنوان اور معنون میں جاری تھی۔ ہم نے یہ کہا کہ مفہوم اور مصداق میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہی ہے کہ مفہوم ذہنی ہوتا ہے، فقط اور فقط ذہنی ہوتا ہے، وہ خارج میں نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ بات ہے، اور دوسری مفہوم کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ وہ کچھ حقائق پر، کچھ حقیقتوں پر کیا ہوتا ہے، منطبق ہوتا ہے، یا ان سے نکالا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مختلف حقائق کو دیکھ کر ان سے نکالا جاتا ہے۔ یعنی دو چیزیں اگر ساتھ ملیں تو وہ مفہوم بنے گا۔ ایک تو کیا ہونا چاہیے، ذہن میں ہونا چاہیے اس کا وجود، معنی، صورت ذہنی ہونا چاہیے، اور دوسرا کیا ہے کہ المنتزعۃ من الاشیاء، اسے کسی دوسری چیزوں سے لیا گیا ہو۔ مفہوم یعنی مستقل نہیں ہوتا، ہمیشہ اسے کسی دوسری چیز سے لیا جاتا ہے۔ اب مصداق کیا ہوتا ہے؟ مصداق یہ ہوتا ہے کہ مفہوم جس کے اوپر منطبق کر جائے، یا جس چیز سے مفہوم لیا جا رہا ہے وہ خود چیز کیا ہو جائے گی، مصداق ہو جائے گی۔ اب مصداق کے اندر دو آپشن ہو سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے مصداق کیا خارج میں موجود ہو سکتا ہے خارج میں موجود نہ ہو، فقط ذہن میں موجود ہو، اور اسی ذہن کے اوپر کیا ہو رہا ہو، دوسرا مفہوم اس کے اوپر منطبق ہو رہا ہو۔ خارج میں موجود ہے، جیسے کہ زید جو ہے وہ خارج میں موجود ہے، ادھر آ جائے، زید خارج میں موجود ہے، اور علیکم السلام، مفہوم زید جو ہے وہ اس کے اوپر منطبق ہو رہا ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں کہ مفہوم خود ذہن میں ہے زید کا، اور جو اس کا مصداق ہے یعنی جس کے اوپر یہ منطبق ہو رہا ہے یا جس سے یہ لیا گیا ہے وہ کیا خارج موجود ہے۔ اور یہ کس کی مثال ہوگی کہ مصداق جب آپ کا خارج میں موجود ہے۔ اگر مصداق خارج موجود نہ ہو، فقط ذہن میں موجود ہو، جیسے انسان آپ لے لیں، ٹھیک ہے، انسان کیا ہے، ذہن میں موجود ہے، انسان خارج میں موجود نہیں ہے۔ خارج میں تو کیا ہے، وہ افراد موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو انسان ہے اس کے اوپر کون سا مفہوم صدق کر رہا ہے، حیوان کا مفہوم۔ فرض کریں اگر حیوان کو کیا ہے، اسی انسان کو دیکھ کے بنایا گیا، انسان کو دیکھ کے، فرس کے مفہوم کو دیکھ کے، ان چیزوں سے دیکھ کے مفہوم اگر بنایا گیا ہے حیوان کا، تو پھر حیوان کا مفہوم کیا ہو جائے گا، ذہنی، وہ تو ہے ذہنی بار المفہوم، تو اس کا مصداق یہاں پہ کیا ہو جائے گا، وہ بھی ذہنی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر ہم یوں کہیں کہ حیوان کا مصداق انسان ہے تو یہ مصداق کیا بنے گا، ذہنی بنے گا۔ اور اگر ہم کہیں کہ حیوان کا مصداق ہم خود ہیں، ہم جو خارج میں بیٹھے ہیں، یا یہ جو خارج میں گھوڑا چل رہا ہے یہ اس کا مصداق ہے، تو پھر یہ مصداق کیا بنے گا، خارجی بنے گا۔ ہاں، حیوان بھی خارج موجود نہیں ہے، اس کے افراد موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، بعض کا خارج میں نہیں ہوتا مفہوم، معذرت، بعض کا جو مصداق ہے وہ خارج میں نہیں ہوتا۔ مصداق خارج میں کیسے نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ حیوان کا ایک مصداق کیا ہے، انسان ہے، تو انسان خارج میں موجود نہیں ہے۔ یا ہم نے ایک عدم کی مثال دی تھی کہ مفہوم عدم کیا ہے، اس کے بہت سارے مصادیق ہیں، عدم الکتاب، عدم القلم، ٹھیک ہے، عدم شریک باری تعالیٰ، یہ جو جتنے مصادیق ہیں یہ خارج میں موجود نہیں ہیں، یہ فقط کیا ہے، ذہنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہذا کیا ہے، جو مصداق ہے وہ خارج میں موجود ہو سکتا ہے، بعض کا خارج میں موجود نہیں ہوتا، اور بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ جس کا خارج میں کوئی وجود ہی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اسی اعتبار سے ہم نے کہا کہ معقول اولی اور ثانوی کی تقسیم ہوگی کہ معقول اولی جس کو خارج کو دیکھ کے جس مفہوم کو ذہن میں بنایا جائے، اور معقول ثانوی نہیں، خارج کو دیکھ کے نہیں، جو ذہن میں مفہوم ہے انہی مفہوموں کو دیکھ کے اس کے اوپر کوئی اور مفہوم بنا دیا جائے۔ عدم کا جو مفہوم ہے وہ خارج کو دیکھ کے نہیں بنایا گیا، وہ ذہنی جو عدم ہے ان مختلف عدم کو دیکھ کے بنایا گیا ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا، معقول ثانوی ہو جائے گا۔ جبکہ جو زید کا مفہوم ہے، یا فرض کریں جو انسان کا مفہوم ہے، وہ اس کے افراد کو دیکھ کے خارج میں بنایا گیا ہے، یہ کیا ہو جائے گا، معقول اولی ہو جائے گا۔ یہ گزشتہ بحث تھی۔ آج کی جو بحث ہے وہ عنوان اور معنون میں جاری تھی کہ مفہوم عنوان کب بنتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ مفہوم کو استعمال کرتے ہیں، ظاہری بات ہے ہم جانتے ہیں کہ مفہوم کو انسان بغیر الفاظ کے استعمال نہیں کر سکتا، جس طرح پچھلے ساری بحثیں گزر چکی ہیں کہ انسان جس طریقے سے فقط مفہوم اور معنی کے بارے میں نہیں سوچ سکتا، الفاظ کو ساتھ لانا پڑتا ہے، اسی طریقے سے جب آپ استعمال کر رہے ہیں، بول رہے ہیں، کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں، تو پھر بھی آپ کو الفاظ کا سہارا تو لینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو الفاظ کو اگر کلی کہا جا رہا ہے، جزئی کہا جا رہا ہے، تو وہ
کیا کہا جا رہا ہے؟ مجازن کہا جا رہا ہے، بالعرض و ثانی، ثانین کہا جا رہا ہے اس کو، لیکن حقیقت میں کیا ہے وہ کلی کیا ہے مفہوم ہے۔ اچھا اب کیا ہے، آپ نے ایک مفہوم کے اوپر حکم لگایا، مفہوم کے حکم لگانے کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے لفظ ایک استعمال کیا، آپ نے کہا کہ الانسان و حیوان ناطق، اور ایک دفعہ کیا کہا کہ الانسان لفی خسر۔ تو ان دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے کہ الانسان لفی خسر میں جو آپ نے حکم لگایا ہے، یہ حکم جو لگا ہے وہ خود انسان کے مفہوم کے اوپر نہیں لگا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک واضح ہے کہ جو انسان کا مفہوم ہے وہ خسارے میں نہیں ہے، انسان کے جو مصادیق ہیں، جو افراد ہیں، وہ کیا ہیں، خسارے میں۔ تو لہٰذا اس سے کیا کہتے ہیں کہ یہاں پہ انسان کو بالحمل شائع کے طور پہ لیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ بالحمل شائع کے کیا مطلب ہے کہ جہاں پہ آپ مفہوم کو بطور عنوان کے استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ بطور عنوان کے استعمال کرنے کا کیا مطلب ہے کہ مفہوم کو ایک سیڑھی کے طور پہ استعمال کریں، حقیقت میں آپ کا جو مقصد ہے وہ مفہوم کے اوپر حکم لگانا نہ ہو، بلکہ آپ کا مقصد کیا ہو، افراد کے اوپر حکم لگانا ہو۔ اور اہل منطقی لوگ کہتے ہیں کہ یہ چیز ضروری ہوتی ہے آپ کے لیے، کیونکہ افراد جتنی میں موجود ہیں وہ خارج میں موجود ہیں، اور خارج میں جو افراد موجود ہیں وہ بعض اوقات بہت زیادہ ہوتے ہیں، غیر منتہی ہوتے ہیں، اور اگر آپ خارج کے افراد کو ایک ایک گنوا کے لگانا شروع کر دیں کہ ھذا زید و ھذا بکر و ھذا عمر، یوں کہیں لفیق خسر، تو یہ کیا ہے، عادی طور پہ محال کام ہوتا ہے، ایسا نہیں کر سکتے، لہذا مجبور ہیں کہ ان تمام افراد کو دیکھیں، ان سے ایک مفہوم کلی کو انتزاع کریں، اور اس مفہوم کو آپ بطور جسر کے، بطور پل کے استعمال کریں، اور مقصد آپ کا کیا ہو، افراد کی طرف جانا ہو۔ یہ ہم الفاظ استعمال کریں، منطق کیا کہے گے کہ اس مفہوم کو آپ بطور عنوان کے استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ لہذا عنوان کیا ہو جائے گا، انسان ہو جائے گا، اور وہ جو افراد ہیں اس سے ہم کیا کہیں گے، یہاں پہ معنون کہیں گے، یعنی جس کے اوپر یہ عنوان کیا کر رہا ہے، صرف کر رہا ہے۔ یعنی الانسان لفی خسر کا کیا مطلب ہے جی، ہاں، الانسان لفی خسر میں آپ نے کہا کہ انسان موضوع ہے، اب یہاں پہ اس موضوع سے کیا مراد ہے، مفہوم مراد نہیں ہے ہمارے۔ الانسان لفی خسر والی مثال میں اس موضوع سے مراد کیا ہے، موضوع کیا ہے، انسان، اس سے مراد کیا ہے، ہماری مفہوم مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہماری کیا ہے، فقط عنوان مراد ہے۔ جب عنوان مراد ہوتا ہے تو حکم کس کے اوپر لگتا ہے، معنون کے اوپر لگتا ہے، اس کو فقط بطور عنوان کے ذکر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو کیا ہے، مختلف الفاظ ہیں۔ پہلا لفظ آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ الانسان فی خسر میں جو انسان ہے وہ بالحمل شائع کے طور پہ ہے، بالحمل اولی کے طور پہ نہیں ہے۔ دوسرا لفظ کیا ہے کہ آپ کہیں کہ یہاں پہ جو لفظ انسان ہے یہ کیا ہے، یہاں پہ اس کے مفہوم پہ حکم نہیں لگا بلکہ اس کے مصادیق پہ حکم لگا ہے۔ یا تیسرا لفظ یہاں پہ خود استعمال کیا ہے کہ یہاں پہ جو انسان ہے وہ بطور مفہوم کے، بطور عنوان کے لحاظ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، بطور عنوان کے لحاظ کیا گیا ہے، بطور معنون کیا نام ہے، بطور مفہوم کے فقط لحاظ نہیں کیا گیا، بطور عنوان کے لحاظ کیا گیا ہے، بطور مفہوم کے لحاظ نہیں کیا گیا۔ اس کے مطلب ہے پھر عنوان اور مفہوم میں کیا ہے، تھوڑا فرق پیدا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ مفہوم کا کیا مطلب ہے کہ جب آپ حکم مفہوم کے اوپر لگائیں، عنوان کا کیا مطلب ہے، وہ بھی مفہوم ہے لیکن وہاں پہ حکم آپ کیا ہے، اس مفہوم کے اوپر نہیں لگا رہے بلکہ اس کے کیا ہے، افراد کے اوپر لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے، لگ سکتا ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ الانسان حیوان ناطق، خود مفہوم انسان کیا ہے، حیوان ناطق ہے، یہ حکم لگ گیا نا، انسان کو کیا بنایا، موضوع بنایا، اور اس کے اوپر کیا لگایا، آپ نے حکم لگایا، ٹھیک ہے۔ بس کیا ہے، دو چیزیں ہمارے پاس آ گئی، الحمل الشائع آ گیا اور الحمل الاولی آ گیا۔ حمل کا مطلب ہم نے کیا لیا کہ نسبت دینا، ٹھیک ہے۔ آپ موضوع کے لیے کوئی حکم ثابت کرتے ہیں تو وہ جو آپ خبر لے کر آ رہے ہیں، جو حکم آپ لے کر آ رہے ہیں، اسے منطقی کیا کہتے ہیں، محمول کہتے ہیں۔ اب اس محمول کو جس موضوع کے لیے ثابت کر رہے ہیں تو اس موضوع کی دو صورتیں بنا لیں گے، یا موضوع کو آپ حمل اولی کے طور پہ لے رہے ہیں یا موضوع کو آپ حمل شائع کے طور پہ لے رہے ہیں۔ حمل اولی کے طور پہ لے رہے ہیں کیا مطلب کہ آپ حکم کس کے اوپر لگا رہے ہیں، مفہوم کے اوپر لگا رہے ہیں۔ الحمل الاولی کا کیا مطلب کہ کیونکہ اول چیز کیا ہوتی ہے، ذہن کے اندر مفہوم ہوتا ہے، پھر مفہوم کیا ہے، الفاظ سے عکاسی کرتا ہے، تو اگر آپ اولاً حکم لگا رہے ہیں، محمول کو موضوع کے اوپر حمل کر رہے ہیں اور موضوع سے مراد کیا لے رہے ہیں، فقط مفہوم لے رہے ہیں، اس سے کیا کہتے ہیں کہ موضوع یہاں پہ حمل اولی کے طور پہ ہے۔ اور اگر کیا ہے، آپ حکم جو ہے وہ موضوع کے اوپر نہیں لگا رہے، یعنی جو آپ نے موضوع میں رکھا ہوا ہے انسان، اس کے مفہوم کے اوپر آپ حکم نہیں لگا رہے بلکہ آپ کا مقصد کیا ہے، اس کے افراد کے اوپر حکم لگانا ہے، تو پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو انسان استعمال ہوا ہے وہ بطور مفہوم کے استعمال نہیں ہوا، وہ بطور عنوان کے استعمال ہوا ہے۔ لہذا الانسان و حیوان ناطق میں انسان بطور مفہوم کے استعمال ہوا، اور الانسان لفی خسر میں انسان کس کے طور پہ استعمال ہوا، بطور عنوان کے استعمال ہوا۔
بس عنوان اور مفہوم میں کیا فرق ہو جائے گا کہ اگر حکم مفہوم کے اوپر لگانا مراد ہو تو اسے مفہوم کہتے ہیں فقط، اور اگر حکم فقط مفہوم کے اوپر لگانا مراد نہیں ہے بلکہ مفہوم کی بجائے افراد کے اوپر لگانا مراد ہو تو وہاں پہ جب انسان مفہوم کو استعمال کرے گا تو اسے کیا کہیں گے؟ عنوان کہیں گے. ٹھیک ہے. مفہوم جن چیزوں کے اوپر صدق کرے گا انہیں افراد کہا جائے گا، اور عنوان جن چیزوں کے اوپر صدق کرتا ہے انہیں معنون کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پہ جو ایک مثال دی انہوں نے شروع میں الانسان و حیوان ناطق میں، یہاں پہ کیا کہا؟ فیقال للانسان حینئذ، یہاں پہ انسان کو کہا جائے گا الانسان بالحمل الاولی، کہ یہاں پہ انسان کیا ہے؟ حمل اولی کے طور پہ ہے. لیکن یہاں پہ ہم نے کہا تھا گزشتہ درس میں کہ یہاں پہ دونوں ہو سکتا ہے، کیونکہ جب آپ نے انسان کو حیوان ناطق کہہ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو ہر فرد ہے وہ بھی حیوان ناطق ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ اس کا مفہوم میں حیوان ناطق ہو لیکن جو اس کے افراد ہیں اس میں حیوان ناطق نہ ہو. جو چیز مفہوم میں ہوگی اس کے افراد میں تو آئے گی، وگرنہ وہ اس کے افراد ہی نہیں ہوں گے، کسی اور چیز کے افراد ہوں گے. جب ہم کہہ رہے ہیں کہ انسان کیا ناطق ہے، سوچ و بچار کرتا ہے، اور اس کے افراد بھی ظاہری بات ایسے ہونی چاہیے کہ جو سوچ و بچار کرتے ہیں. نہیں، ہاں وہی، یعنی انسان کے آپ دو لحاظ کر سکتے ہیں. آپ انسان کو حمل اولی کے طور پہ بھی لے سکتے ہیں یہاں پہ، اور بالحمل شائع بھی لے سکتے ہیں. یعنی الانسان و حیوان ناطق بندہ کہہ رہا ہے تو اس کے اندر دونوں آپشن موجود ہیں. دونوں آپشن کیا موجود ہیں؟ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہر فرد اس کا حیوان ناطق ہے، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ خود جو انسان کا مفہوم ہے وہ کیا حیوان ناطق ہے. دونوں آپشن موجود ہیں. لہٰذا اسی کے اوپر کچھ شروحات والوں نے اشکال کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں مصنف کو مثال ایسی دینی چاہیے تھی جو فقط کس کی بنتی؟ بالحمل الاولی کی بنتی، حمل شائع کا وہاں پہ آپشن نہ ہوتا. یعنی وہ حکم کس کے ساتھ خاص ہوتا؟ مفہوم کے ساتھ خاص ہوتا، وہ حکم افراد کی طرف نہ جا سکتا. تو پھر کیا ہو جاتا؟ ہمارے سامنے دو مثالیں آ جاتی ہیں. ایک الانسان لفی خسر میں ہے کہ جس میں حکم فقط افراد کے اوپر آ سکتا ہے، مفہوم کے اوپر نہیں آ سکتا. اور اسی کے مقابلے میں ایک ایسی مثال رکھی جاتی ہے کہ جہاں پہ حکم کس کے اوپر آتا؟ فقط مفہوم کے اوپر آتا، افراد کے اوپر نہ جا سکتا. تو انہوں نے کہا ہے کہ لہٰذا بہتر کیا ہے کہ یہاں پہ مثال کیا دینی چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پہ مثال دیں کہ الانسان کلی. ٹھیک ہے، انسان کو موضوع بنائیں اور اس کا محمول کیا بنائیں؟ کلی. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو فقط انسان کو حمل اولی کے طور پہ کیا ہے لحاظ کر سکتے ہیں. کیونکہ انسان کا جو مفہوم ہے وہ کلی ہے. ٹھیک ہے. لیکن انسان کے جو افراد ہیں وہ تو کلی نہیں ہیں، کیونکہ خارج میں جو بھی فرد آ گیا وہ معین ہو گیا. جب وہ معین ہو گیا، یہ والا انسان، وہ والا زید، وہ والا بکر، یہ والا گھوڑا، وہ والا گھوڑا، وہ افراد جو بھی خارج میں آپ فرد لیں گے وہ فرد کیا ہے؟ جزئی ہے. خارج کا جو فرد ہے وہ کلی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی مثال ہے الانسان کلیون میں کہ جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ انسان کیا ہے؟ فقط حمل اولی کے طور پہ لیا جا سکتا ہے. یہاں پہ انسان کو عنوان کے طور پہ نہیں لیا جا سکتا. کیوں؟ اگر عنوان کے طور پہ لیں گے تو کیا خرابی پیش آئے گی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انسان کے جو افراد موجود ہیں وہ کیا ہیں؟ کلی ہیں. حالانکہ انسان کے افراد کیا ہے؟ محمد ہے، بکر ہے، حاضل فرس ہے، حاضل کتاب ہے. یہ سارے افراد کیا ہیں؟ پیچھے بیان کر چکے ہیں، یہ جزئی ہیں. حاضل کتاب جزئی ہے، محمد جزئی ہے، یہ سارے جزئی ہیں. ٹھیک ہے. تو لہٰذا کیا ہے؟ اس مثال میں یہ تبدیلی کرنے سے کہ حیوان ناطق کو ہٹا کے کلی لگانے سے جو مثال بنے گی فقط کس کی بن جائے گی؟ حمل اولی کی بن جائے گی. اچھا، ایک نقطہ یہ ہو گیا. اور دوسرا یہ کہ آپ عبارت میں یہ دیکھیں کہ فیقال للانسان حینئذ، اس وقت انسان کو کہا جائے گا. کیا کہا جائے گا؟ الانسان بالحمل الاولی، یعنی انسان کو کہا جائے گا کہ انسان یہاں پہ حمل اولی کے ساتھ ہے یا حمل اولی کے طور پہ ہے. ٹھیک ہے. تو حقیقت میں جو حمل کی دو تقسیمیں ہیں، حمل اولی اور حمل شائع، وہ کس کی ہونی چاہیے؟ خود حمل کی صفت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. حمل دو طرح کا ہے، لیکن یہ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ انسان دو طرح کا ہے. اوپر کیا کہا؟ فیقال الانسان بالحمل اولی. آگے جا کے کیا کہیں گے؟ الانسان فی خسر والی مثال میں کہ یہاں پہ انسان کیا ہے؟ حمل شائع کے طور پہ ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ کلیات خمسہ کی بحث میں ایک حمل آئے گا. تو یہ جو حمل ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے. حمل اولی اور حمل شائع ہر ایک دو طرح کا ہوتا ہے. یا تو یہ موضوع کی صفت بنتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی آپ کہتے ہیں کہ یہاں پہ موضوع کا حمل اولی کے طور پہ دیکھ رہے ہیں یا موضوع کا حمل شائع کے طور پہ دیکھ رہے ہیں. یا یہ حمل کس کی صفت بنتا ہے؟ موضوع کی نہیں بنتا، خود کس کی صفت بنتا ہے؟ حمل کی بنتا ہے کہ یہاں پہ حمل کون سا ہے. اب وہ حمل کے جب حمل اولی صفت بنے تو اس کا کیا مطلب ہے وہ بعد میں آئے گا، اس کو ہم ابھی نہیں چھیڑتے.
ابھی ہمارے ذہن میں کیا ہے، جو یہاں پہ بات لکھی ہوئی واضح ہے کہ اگر آپ موضوع سے مراد فقط مفہوم لیں تو اس موضوع کو کیا کہا جاتا ہے؟ بالحمل الاولی کہا جاتا ہے. اور اگر آپ موضوع سے مراد اس کا مفہوم مراد نہ لیں، اس کو بطور عنوان کے لیں، اصل آپ کا مقصد کیا ہو؟ افراد ہوں، تو پھر اس موضوع کو کیا کہا جاتا ہے؟ بالحمل الشائع کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ واضح ہے. آگے اس حمل سے کیا مراد ہے انشاءاللہ وہ جب وہاں پہ پہنچیں گے تو اس کو واضح کریں گے. جی یہ کیا ہے یہاں پہ جو حمل سے مراد ہے حمل اولی اور حمل شائع، یہ موضوع کی صفت ہے. ٹھیک ہے، موضوع، کیونکہ انسان یہاں پہ موضوع واقع ہو رہا ہے نا. یعنی الانسان بالحمل الاولی، پھر آگے کیا کہیں گے؟ ناطقن، یا الانسان بالحمل الاولی کیا ہے؟ لفی خسرن، یوں کر کے. یعنی یہ کس کی خصوصیت ہے؟ حمل اولی کس کی خصوصیت ہے؟ خود موضوع کی خصوصیت ہے. یعنی ہم یہ کہیں گے کہ موضوع دو طرح کا ہوتا ہے. موضوع دو طرح کا ہوتا ہے، یا موضوع حمل اولی کے طور پہ ہوتا ہے، یا موضوع کیا ہوتا ہے؟ حمل شائع کے طور پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، موضوع حمل اولی کے طور پہ ہوتا ہے، کیا مطلب؟ یعنی موضوع کو مفہوم کے طور پہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے، اور اسی مفہوم کے اوپر کیا لگا رہے ہوتے ہیں؟ حکم لگا رہے ہوتے ہیں. ہاں، عنوان، یعنی عنوان بطور عنوان کے نہیں لے رہے ہوتے. ٹھیک ہے، اور اگر کیا ہے مفہوم کے اوپر حکم نہیں لگا رہے، افراد کے اوپر لگا رہے ہیں، تو پھر اس مفہوم کو کیا کہا جاتا ہے؟ عنوان کہا جاتا ہے. عنوان کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہ فقط حکایت کر رہے، ایک آپ نے کیا ہے عنوان کے طور پہ لیا ہے اس چیز کو. اکثر جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہے؟ اس کے افراد ہیں. معنون کیا ہے؟ اصل مقصد ہے یہاں پہ. جی ہاں، جب عنوان کہیں گے تو اس کے مقابلے میں معنون آئے گا، اور جب مفہوم کہیں گے تو اس کے مقابلے میں مصداق آئے گا. ٹھیک ہے، یعنی مفہوم کا مصداق ہوتا ہے اور عنوان کا کیا ہوتا ہے؟ معنون ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا. اور ایک اور چیز ہمارے نزدیک یہاں پہ واضح ہوئی کہ الانسان و حیوان و ناطق میں جب آپ انسان کے مفہوم پہ حکم لگائیں گے تو ضروری نہیں ہے کہ جو آپ نے انسان کے مفہوم پہ حکم لگایا وہی حکم کس کے اوپر لگے؟ افراد کے اوپر بھی لگے. ٹھیک ہے، ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے کیا کہا کہ الانسان و حیوان و ناطق میں آپ نے انسان کے مفہوم کے اوپر حکم لگایا کہ انسان کا مفہوم کیا؟ حیوان ناطق ہے. جب آپ نے اس کے مفہوم کے اوپر حکم لگایا تو یہی حکم کس کے اوپر جا رہا ہے؟ افراد کے اوپر بھی جا رہا ہے، کیونکہ اس کا ہر فرد بھی کیا ہے؟ حیوان ناطق ہے. انسان کا کوئی ایک فرد ایسا نہیں دکھا سکتے کہ جو حیوان ناطق نہ ہو، کیونکہ آپ نے یہاں پہ کیا کر دی؟ انسان کی تعریف کر دی. جب تعریف کر دی تو ظاہری بات ہے اس کے جو فرد بنیں گے وہ اسی کی بنیں گے، کسی اور کے نہیں بنیں گے. ٹھیک ہے، اور دوسری مثال الانسان کلی، وہاں پر بھی کیا ہے؟ انسان کو حمل اولی کے طور پہ لیا گیا، لیکن وہاں پہ جو حکم لگا ہے وہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ فقط مفہوم کے ساتھ خاص ہے، وہ افراد کے اوپر کیا حکم نہیں گیا. لہذا جو حکم آپ مفہوم کے اوپر لگائیں گے بعض کا تو وہ افراد کے اوپر بھی چلا جائے گا. کب؟ جب وہ حکم مفہوم کے اوپر کس طرح کا ہو کہ آپ مفہوم کی تعریف کر رہے ہوں. ٹھیک ہے، پھر افراد کے اوپر جائے گا. اور اگر کیا ہے آپ اس مفہوم کی تعریف بیان نہیں کر رہے تو پھر وہ افراد کے اوپر کیا ہے؟ نہیں جائے گا. ضروری نہیں ہے کہ وہ افراد کے اوپر کیا چلا جائے. یہاں تک بات واضح ہے. اچھا، یہاں پہ یہ دیکھیں ہماری گفتگو پہنچی تھی کہ الانسان فی خسر، یہاں پہ پہنچی تھی. فتشیر بمفہوم الانسان، آپ مفہوم انسان کے ذریعے سے اشارہ کرتے ہیں الی اشخاص افراد ہی، اس کے جتنے افراد ہیں ان میں سے ہر جو شخص ہے معین جز ہے اس کے اوپر آپ کیا کرتے ہیں؟ اشارہ کر رہے ہوتے ہیں. وہیا، اور یہی جو اس کے اشخاص سے افراد ہیں، المقصودۃ فی الحکم، یہ حکم لگانے میں یہی کیا ہوتے ہیں؟ مقصود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جو خسارے میں ہے وہ مفہوم انسان نہیں ہے، انسان کے کیا ہیں؟ مصادیق، جتنے افراد انسان ہیں وہ کیا ہیں؟ خسارے میں. ولیس ملاحظۃ المفہوم فی الحکم، اور یہاں پہ جو مفہوم کا حکم میں ملاحظہ کیا گیا ہے، یعنی یہاں پہ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ جب آپ کا مقصد کیا ہے؟ افراد کے اوپر حکم لگانا ہے، اشخاص کے اوپر حکم لگانا ہے، تو پھر آپ نے حکم لگاتے وقت مفہوم کا کیوں استعمال کیا؟ ٹھیک ہے، فقط انسان کا کیوں استعمال کیا؟ آپ ہر فرد کو لے آتے. کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ملاحظۃ المفہوم فی الحکم، مفہوم کیا مطلب؟ انسان کے مفہوم کو آپ حکم لگانے میں جو لحاظ کر رہے ہیں، لحاظ کرنے کیا مطلب ہے کہ وجعلہ موضوعا و تفسیریہ، کہ یہاں پہ جو مفہوم انسان ہے اس کو آپ کیا قرار دے رہے ہیں؟ موضوع قرار دے رہے ہیں، حالانکہ مقصد کیا ہے؟ افراد ہے. افراد کے اوپر حکم لگانا چاہیے تھا، افراد کو موضوع بنانا چاہیے تھا. آپ نے افراد کو چھوڑ دیا اور کس کو موضوع بنا لیا؟ مفہوم کو بنا لیا موضوع. کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو مفہوم کو موضوع قرار دینا ہے لیس الا، یہ فقط اس وجہ سے ہے کہ للتوسل الی الحکم الی الافراد، تاکہ آپ اس کے ذریعے سے پہنچیں، للتوسل، تاکہ آپ اس کے ذریعے سے پہنچیں، کس کی طرف پہنچیں؟ الی الحکم الی الافراد،
افراد کے اوپر حکم لگانے کے لیے آپ اس کو کیا استعمال کریں؟ بطور توسل کے استعمال کریں. ٹھیک ہے، ایک کیا ہے ہم کہہ سکتے ہیں وسیلے کے طور پہ کیا کریں؟ استعمال کریں. فیسمى المفہوم حینئذ، جب مفہوم کو استعمال کیا جا رہا ہو تاکہ اس کے ذریعے سے آپ افراد کے اوپر حکم لگائیں، استعمال مفہوم کا کریں اور حکم افراد کے اوپر لگا دیں، تو اس صورت میں جس مفہوم کو استعمال کیا جا رہا ہوگا حینئذ کی سمجھ آ گئی، یعنی جب مفہوم کے ذریعے سے آپ افراد کے اوپر حکم لگا رہے ہوں گے تو اس صورت میں مفہوم کو کیا نام دیا جائے گا؟ عنوان کا نام دیا جائے گا. اور اس کے بدلے میں جو مصداق ہے، مفہوم کے مقابلے میں مصداق ہوتا ہے نا، تو یہاں پہ مصداق کو کیا نام دے دیں گے؟ معنون کا نام دے دیں گے. وَيُقَالُ لِهَذَا الْإِنسان، اور یہ جو انسان ہے کہ جس کے مفہوم پہ آپ حکم نہیں لگا رہے بلکہ اس کے ذریعے سے آپ اس کے افراد پہ حکم لگا رہے ہیں، اس انسان کو کیا کہا جائے گا؟ الانسان بالحمل الشائع، یعنی یہاں پہ انسان کیا ہو جائے گا؟ حمل شائع کے ذریعے سے ہو جائے گا. اور پہلی والی مثال میں کیا ہے؟ انسان حمل اولی کے ذریعے سے ہے. اور پہلی والی مثال کی جو درست مثال ہے الانسان کلی، وہاں پہ کیا ہے؟ انسان حمل اولی کے طور پہ ہے، حمل شائع کے طور پہ نہیں ہو سکتا. ہاں، خود یہ جو عنوان ہے، موضوع ہے انسان، نہیں، عنوان کو حمل شائع کہتے ہیں. ہاں، جب عنوان کے طور پہ لیا جائے گا مفہوم تو اسے کیا کہا جائے گا کہ یہاں پہ مفہوم کو حمل شائع کے طور پہ لیا گیا ہے. معنون کے اوپر تو حکم لگ گیا نا، وہ تو ویسے ایک اضافی بات بتا دی کہ عنوان کے بدلے میں جو چیزیں آئیں گی اس سے آپ مصادیق نہیں کہتے، منطقی اسے کیا کہتے ہیں؟ معنون کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں، افراد مراد نہیں ہے. الانسان کلی میں جو کلی کا حکم لگایا ہے اس حکم میں افراد شامل نہیں ہیں. ہاں، وہاں پہ عنوان نہیں کہیں گے. الانسان کلی میں انسان کو عنوان نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے؟ انسان کو مفہوم کہیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے حکم کس کے اوپر لگایا ہے؟ مفہوم کے اوپر لگایا ہے. وہاں پہ انسان کو مفہوم کہیں گے، عنوان نہیں کہیں گے. وہاں پہ انسان کو بالحمل الاولی کہیں گے، بالحمل شائع نہیں کہیں گے. اور یہاں پہ کیا ہے؟ الانسان لفی خسر میں کیا کہیں گے؟ انسان کو حمل شائع کہیں گے اور عنوان کہیں گے. ٹھیک ہے، یعنی جب حکم آپ کا افراد کے اوپر لگ رہا ہو اور آپ نے مفہوم کو بطور توسل کے استعمال کیا ہو تو پھر کیا ہے؟ اس مفہوم کو عنوان کہیں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، دوبارہ غور کیجیے گا. تو یہاں پہ یہ ساری کیا ہے؟ فیسمى مفہوم حینئذ، اس وقت مفہوم کو عنوان کہا جائے گا. کس وقت؟ کہ جب مراد افراد ہوں. یعنی الانسان لفی خسر میں آپ کیا کہیں گے کہ یہاں پہ انسان کو اللہ نے عنوان کے طور پہ استعمال کیا، انسان کو مفہوم کے طور پہ استعمال نہیں کیا. اور مفہوم کے طور پہ استعمال کرنا حمل اولی کے طور پہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ حکم مفہوم کے اوپر لگتا ہے، اور عنوان کے طور پہ استعمال کرنا حمل شائع کے طور پہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ حکم افراد کے اوپر لگتا ہے. ہاں، عنوان کی دو قسمیں، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ عنوان کی دو قسمیں ہیں، یا عنوان حمل اولی کے طور پہ ہوگا یا عنوان کے حمل شائع. نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ کہیں کہ مفہوم، وہ مفہوم جو حمل اولی کے طور پہ ہوتا ہے اسے عنوان نہیں کہتے، اسے مفہوم نہیں کہتے ہیں. اور وہ مفہوم جو حمل شائع کے طور پہ لیے جاتا ہے اس مفہوم کو عنوان کہتے ہیں. اس مفہوم کو عنوان کہتے ہیں، مفہوم نہیں کہتے. بس حمل شائع کہہ دیں یا عنوان کہہ دیں ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے، یا حمل اولی کہہ دیں یا مفہوم کہہ دیں، یہ ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے، ہاں، وہ جو مفہوم ہوتا ہے، مفہوم کا کیا ہوتا ہے؟ مصداق ہوتا ہے. اور عنوان کا کیا ہوتا ہے؟ معنون ہوتا ہے. یہ ایک اضافی آپشن ہو جائے گا، اس کا ہماری بحث سے فی الحال ربط نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب آپ اوپر والی ہیڈنگ پڑھیں تو یہ مزید واضح ہوگا. اوپر ہیڈنگ کیا تھی؟ العنوان والمعنون، او کے ساتھ کیا لکھا؟ دلالت المفہوم علی مصداقہ، یعنی جب مفہوم اپنے مصداق کے اوپر دلالت کر رہا ہوگا، اس دلالت کرنے کی حالت میں اس مفہوم کو کیا کہا جائے گا؟ عنوان کہا جائے گا. اور جب مفہوم اپنے مصداق کے اوپر دلالت کر رہا ہوگا تو اس کے مصداق کو کیا کہا جائے گا؟ معنون کہا جا رہا ہوگا. الانسان لفی خسر میں جو انسان مفہوم ہے یہ حقیقت میں دلالت کر رہا ہے اپنے مصادیق کے اوپر. جب دلالت کر رہا ہے تو پھر اس کو مفہوم کی بجائے کیا کہیں گے؟ عنوان کہہ دیں گے. اور اس کے مصادیق کو کیا ہے؟ معنون کہہ دیں گے. یعنی الانسان لفی خسر میں آپ کیا کہیں گے؟ انسان کے جتنے بھی معنون ہیں وہ سارے خسارے میں ہیں. ٹھیک ہے، آپ یہ نہیں کہیں گے انسان کے جتنے بھی مصادیق ہیں وہ خسارے میں ہیں. ٹھیک ہے، دقیق تعبیر کیا ہوگی
کہ انسان کے جتنے بھی معنون ہیں وہ خسارے میں ہیں، انسان کے جتنے بھی مصادیق ہیں وہ خسارے میں ہیں یا نہیں ہیں، یہ جملہ نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کے مصادیق آپ تب کہتے کہ جب انسان کو بطور مفہوم کے لیا جاتا، پھر آپ بات کس کی کرتے؟ مصداق کی کرتے، کیونکہ مفہوم کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ استعمال ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ انسان کو عنوان کے طور پہ لیا گیا ہے، تو اب آپ کیا کہیں گے کہ الانسان لفی خسر میں معنون کیا ہے؟ خسارے میں ہے۔ معنون خسارے میں جیسے ہی آپ کہیں گے تو فوراً ذہن کس کے اوپر جائے گا کہ یہاں پہ انسان کے مفہوم پہ حکم نہیں لگایا گیا۔ ٹھیک ہے، اچھا مزید یہ مثالیں دیکھ رکھے اس کو واضح کریں گے۔ وَلِأَجْلِ تَفْرِقَةِ بَيْنَ النَّظْرَيْنِ، یہ جو دو نظریں ہم نے بتائیں، حمل اولی کہہ دیں، حمل شائع یا یوں کہہ دیں مفہوم اور عنوان، ان کے درمیان مزید فرق کے لیے نلاحظ الامثلۃ الآتیہ، آنے والی امثلہ کو کیا ہم دیکھتے ہیں۔ اذا قال النحاة، جب نحوی یہ کہتے ہیں الفعل لا یخبر عنہ، فعل کے بارے میں خبر نہیں دی جا سکتی، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اعتراض ہوتا ہے کہ الفعل لا یخبر عنہ، یہاں پہ کیا ہے؟ موضوع کیا ہے؟ فعل ہے، اس کا محمول کیا ہے؟ لا یخبر عنہ ہے، آپ حکم لگا رہے ہیں، فعل کے اوپر آپ کیا لگا رہے ہیں؟ حکم لگا رہے ہیں۔ تو یہاں پہ پھر سوال ہوگا کہ یہاں پہ جو موضوع ہے فعل، آیا اس کو عنوان کے طور پہ لیا گیا ہے یا اس کو مفہوم کے طور پہ لیا گیا ہے، یا آپ یوں کہہ دیں کہ آیا الفعل کو یہاں پہ حمل اولی کے طور پہ لیا گیا ہے یا کیا ہے؟ حمل شائع کے طور پہ لیا گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ سوال ہوں گے۔ یہ سوال کیوں ہوں گے؟ کیونکہ اعتراض کرنے والا کہے گا کہ آپ یہاں پہ فعل کی خبر دے رہے ہیں، کیونکہ لا یخبر عنہ کیا ہے؟ ترکیب کیا کریں گے؟ الفعل مبتدا ہو جائے گا، لا یخبر عنہ کیا ہے؟ اس کی خبر ہو جائے گی، لا یخبر عنہ فعل نائب فعل مل کے اس کی کیا بنے گی؟ خبر بن جائے گی۔ کیونکہ جو خبر دینا ہوتا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ اس بات کی خبر دیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ زید زندہ نہیں ہے تو یہ بھی خبر ہے، زندہ نہ ہونا یہ بھی خبر ہے، ٹھیک ہے، زید لا یموت، یہ بھی لا یموت بھی خبر ہے۔ تو لا نفی کے ساتھ بھی خبر دی جاتی ہے اور نفی کے بغیر اس بات کے ذریعے بھی خبر دی جاتی ہے۔ خبر تو خبر ہوتی ہے، چاہے نفی کی صورت میں دی جائے یا اس بات کی صورت میں دی جائے، چاہے جھوٹی دی جائے چاہے سچی دی جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ الفعل لا یخبر عنہ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ فعل کے بارے میں خبر نہیں دی جاتی، جبکہ آپ اپنی گفتگو کے دوران فعل کے بارے میں خبر دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو لہٰذا اعتراض کر دیں گے ناوی لوگ۔ نہیں، الفعل خبر دے رہے ہیں، انشاءاللہ نہیں خبر ہے، ہاں میں پوری خبر دے رہا ہوں کہ فعل کے بارے میں خبر نہیں دی جائے گی، خبر بھی ہو جائے گی، انشاء بھی ہو جائے گا کہ آپ کے لیے ممنوع ہے خبر دینا، دونوں آپ کیسے؟ ہاں نہیں، صدق اور کذب تو ہم کر سکتے ہیں، اگر خبر کے طور پہ وہ کہہ رہے ہیں، یعنی اصل میں کیا ہوتا ہے، ناف صرف پہ جو قواعد بنائے گئے ہیں وہ کہاں سے بنائے گئے ہیں؟ یہی قرآن اور دیگر قدیم جو کتابیں ہیں ان کو دیکھ کے بنائے گئے ہیں نا۔ یعنی جب وہ کہہ رہا ہے کہ فعل کے بارے میں خبر نہیں دی جاتی تو اس کا کیا مطلب ہے کہ قرآن مجید میں اور جتنی بھی احادیث ہیں وہاں پہ آپ کو کوئی ایسا فعل نہیں ملے گا کہ جس کے بارے میں خبر دی گئی ہو، وہ یہ خبر دے رہا ہے ایک طرح کی۔ پھر اسی خبروں سے کیا بنتے ہیں؟ آگے قواعد بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا کہتے ہیں ہم نحو صرف میں کہ استعمال عربی کا پہلے ہے اور قواعد کے ہیں بعد میں نکالے گئے ہیں، بنائے گئے ہیں دیکھ کر اس کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ خبر بھی آپ کہہ سکتے ہیں، خبر بھی کہہ سکتے ہیں، اور نحوی کو حکم بیان کر رہے ہیں انشاء کے طور پہ وہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، دونوں آپشن آپ میں موجود ہیں۔ دونوں آپشن کی صورت میں کیا ہے؟ اس کے اوپر اعتراض ہوگا۔ اگر وہ خبر دے رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ آپ کے اوپر پہلا اعتراض کیا آتا ہے کہ آپ خود کیا ہے کہہ رہے ہیں کہ فعل کے بارے میں خبر نہیں دی جا سکتی، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، فعل کے بارے میں خبر نہیں دی جا سکتی جبکہ آپ خود خبر دے رہے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اس سوال کا پھر کیا جواب ہوگا؟ اس سوال کا یہی جواب ہوگا کہ یہاں پہ جو الفعل کو استعمال کیا گیا ہے وہ بطور عنوان کے استعمال کیا گیا ہے، یعنی جو خبر نہیں دی جا سکنے والا حکم ہے وہ خود اس فعل کے مفہوم کے لیے نہیں ہے تاکہ آپ ہمارے اوپر اعتراض کریں کہ آپ نے فعل کے مفہوم کی خبر دے دی، بلکہ وہ جو حکم ہے وہ کس کے اوپر لگ رہا ہے؟ افراد کے اوپر لگ رہا ہے۔ تو وہ جو ہم نے مفہوم فعل کو استعمال کیا، افراد کو کیوں نہیں استعمال کیا؟ کیونکہ اگر افراد کو استعمال کرتے تو بات لمبی ہو جاتی، کر ہی نہیں سکتے۔ ہم شروع کرتے ضربا نصرا فعلا، پھر اس کی ساری گردانیں لکھتے اور آخر پہ کیا ہے موٹی سی کتاب لکھ کے کہتے لا یخبر عنہ، یہ تو کیا بات لمبی ہو جاتی۔ تو لہذا اس بات کو شارٹ کٹ کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ ایک عنوان بنایا، سب کا عنوان کیا بنایا؟ الفعل بنایا۔ تو یہاں پہ الفعل لا یخبر عنہ میں چونکہ فعل کو عنوان کے طور پہ لیا گیا، حمل شائع کے طور پہ لیا گیا، تو ہماری بات ٹھیک ہے کہ حکم کون سا ہے؟ خبر نہ دینے والا، یہ حکم ثابت ہے اس کے افراد کے لیے کہ فعل کا آپ جو بھی فرد لے کر آئیں گے، یعنی جو بھی آپ معنون لے کر آئیں گے اس کے بارے میں آپ خبر نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے، ضربہ کہ آپ خبر نہیں دے سکتے۔
تو لیکن یہاں پہ جو خبر دی گئی ہے وہ کس کے بارے میں خبر ہے؟ خود وہ مفہوم کے بارے میں، عنوان کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے. تو عنوان کے بارے میں خبر دینے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ افراد کے بارے میں کیا خبر آ گئی ہے. ٹھیک ہے. یا نحوی طور پہ مشکل حل ہے کہ الفعل، تو یہاں پہ فعل ہے ہی نہیں، یہ تو کیا اسم ہے. ٹھیک ہے. جب اسم ہے تو اسم کی خبر تو ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اذا قال النحاة الفعل لا يخبر عنه فقد يعترض عليهم في بادی رائے. بادی رائے نے ابتدائی نگاہ میں، سرسری نگاہ میں اور ابتدائی رائے کے طور پر ان کے اوپر یہ اعتراض کر دیا جاتا ہے اور انہیں کہا جاتا ہے کہ ھذا القول منکم اخبار عن الفعل، کہ یہ خود آپ کا کہنا الفعل لا يخبر عنه، ھذا القول منکم، یہ خود کیا ہے؟ اخبار عن الفعل ہے، فعل کے بارے میں خبر دینا ہے، کیونکہ فعل کو مبتدا بنایا گیا اور لا يخبر عنه کو خبر بنایا گیا. فکیف تقولون، اور پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ فعل کے بارے میں خبر نہیں دی جاتی جبکہ خود آپ خبر بھی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. خود فعل کے بارے میں خبر دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس کے بارے میں خبر نہیں دی جا سکتی. ٹھیک ہے. جواب کیا ہے کہ ان الذی وقع فی القضیۃ مخبرا عنہ، کہ جو قضیہ میں مخبر عنہ واقعہ ہوا ہے، یعنی مبتدا واقعہ ہوا ہے جس کے بارے میں خبر دی گئی ہے، مخبر عنہ یعنی جس کے بارے میں خبر دی گئی ہے، وہ موضوعا فی القضیۃ، اور جو قضیہ میں موضوع واقعہ ہوا ہے وہ کیا ہے؟ مفہوم الفعل ہے. ٹھیک ہے. مفہوم فعل کے بارے میں کیا ہے؟ خبر دی جا رہی ہے. مخبر عنہ مبتدا موضوع ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے. وہ کیا ہے؟ مفہوم الفعل ہے. ولیکن لیس الحکم له بما هو مفہوم، لیکن یہاں پہ جو حکم لگایا گیا ہے وہ مفہوم کے اوپر نہیں لگایا گیا. مفہوم بما هو مفہوم کے اوپر حکم نہیں لگایا گیا. بل جعل عنوانا وحاکیا لمصادیقہ، بلکہ یہاں پہ جو مفہوم فعل ہے اسے عنوان کے طور پہ رکھا گیا ہے، یعنی اسے حاکی کے طور پہ رکھا گیا کہ وہ حکایت کر رہا ہے. کس سے حکایت کر رہا ہے؟ لمصادیق ہی، اپنے مصادیق سے، یعنی مصادیق ہی اپنے مصادیق سے حکایت کر رہا ہے. وہ آلتاً، اور اسے بطور آلہ کے لیا گیا ہے. کس بات کے لیے؟ لملاحظت مصادیقہا، اپنے مصادیق کے لحاظ کرنے کے لیے اسے بطور آلہ کے لیا گیا ہے. بس یہاں پہ جو حکم ہے وہ حقیقت میں کس کے اوپر ہے؟ مصادیق کے اوپر ہے. والحکم فی الحقیقت راجع للمصادیق، بس حکومت، ہاں احسن تم، یہاں پہ دقیق تعبیر کیا ہے کہ حکم حقیقت میں کس کے اوپر ہے؟ معنون کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. ہم مصادیق تو مفہوم کے مقابلے میں ہو جائے گا نا. جب آپ نے مفہوم کو عنوان کے طور پہ لیا تو حقیقت میں حکم کس کے اوپر آ رہا ہے؟ یہاں پہ معنون کے اوپر آ رہا ہے. نحو ضرب و یضرب فالفعل، مصادیق سے کیا مراد ہے؟ مثال دے رہے ہیں، جیسے کہ ضرب یضرب کے مصادیق ہو گئے، نصر ینصر، یہ سارے کیا ہیں؟ ہو جائیں گے. فالفعل الذی له هذا الحکم حقیقتا، پس وہ فعل کہ جس کے لیے یہ حکم حقیقت میں ہے، هو الفعل بالحمل شائع، وہ کون سا فعل ہے؟ وہ کون سا موضوع ہے جس کو حمل شائع کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے؟ وہ فعل کیا ہے؟ حمل اولی والا نہیں ہے. اور شائع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو چیز زیادہ ہو عام طور پہ. یہ بات شائع ہو گئی ہے. رائج، ہاں رائج. تو عام طور پہ رائج یہی ہوتا ہے نا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ زید جو ہے وہ بڑا اچھا بندہ ہے، تو زید اچھا بندہ ہے تو زید کے مفہوم کے بارے میں تو بات نہیں کر رہے نا، اس کے کیا ہے؟ اس کی خود خارج کے بارے میں بات کر رہے ہیں، فرد کے بارے میں بات کر رہے ہیں. یا ہم کہتے ہیں کہ جو طلاب ابھی جامع ہندی میں منطق پڑھ رہے ہیں، فرض کریں ان کے اچھے مقاصد ہیں مستقبل میں، اب وہ طلاب بطور مفہوم کے تو ہم بات نہیں کر رہے، وہ جو خارج میں افراد ہیں ان کے ہم بارے میں بات کر رہے ہیں. جتنے بھی خارج میں حمل پائے جاتے ہیں شائع اور رائج ہیں عام طور پہ، اس میں کیا ہوتا ہے؟ عنوان کے طور پہ استعمال کی جاتا ہے. جو بھی آپ عنوان لگائیں گے، پاکستان کے طلاب، ہندوستان کے طلاب، آگے جو ان کے بارے میں خبر دے رہے ہیں وہ خبر ہر فرد کو شامل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اسی وجہ سے کیا کہتے ہیں؟ حمل شائع کہتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں جو حمل اولی ہے اسے الصناعی کہتے ہیں. صنعت، یعنی صنعت کا مطلب علوم میں جو تعریف کے طور پہ استعمال ہوتا ہے حمل، اور کسی خاص صنعت میں، کسی فن میں، کسی علم میں جو استعمال ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ حمل اولی کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی جتنے بھی ہم الفاظ کو استعمال کرتے ہیں تقریباً عام رائج طور پہ عنوان کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، حمل اولی کے طور پہ استعمال نہیں کرتے بلکہ حمل شائع کے طور پہ. کس کی؟ کیا سوال واضح کریں؟ جب کسی کلی کے افراد کے بارے میں بات کریں گے اس وقت عنوان کی بات آئے گی یا جزئی میں؟ ہم دیکھیں اسی وقت ہی بات آئے گی. جزئی میں آپ بات کہہ سکتے ہیں، جزئی میں بات آ سکتی ہے. جب آپ نے کہا کہ زید اچھا بندہ ہے تو زید سے مراد آپ کا مفہوم ہے یا وہ جو خارج والا زید ہے وہ آپ کا مراد ہے؟ یعنی نہیں، ہر جگہ بات آ سکتی ہے. کلی کہیں گے وہاں تو واضح ہے، کلی کے لیے آپ حکم نہیں لگا رہے. الانسان فی خسر، آپ نے کہا کہ زید فی خسر، زید خسارے میں ہے، تو یہاں پہ زید سے مراد آپ کا مفہوم زید ہے
زید کا جو لغت میں معنی لکھا ہوا ہے ڈکشنری میں وہ تو معنی مراد نہیں ہے نا. زید سے مراد کیا ہے؟ جو خارج میں موجود ہے زید وہ قصارے میں. تو خود کیا ہے چاہے جزئی کو استعمال کریں یا کلی کو استعمال کریں ہر صورت میں حمل کیا ہوتا ہے رائج اور عام طور پہ حمل شائع ہوتا ہے. محمد اللہ کے رسول ہیں تو محمد سے مراد اس کا لغوی معنی ہے کیا کہ جس کی زیادہ تعریف کی جاتی ہے انہیں لغوی معنی نہیں ہے بلکہ وہ خارج میں جو ہیں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مراد ہے. ٹھیک ہے یہ ایک مثال ہو گئی. تو لہٰذا ہم نحویوں کو اعتراض کرنے والے کیا جواب دیں گے؟ نحوی اعتبار سے جواب دیں تو آسان ہے کہ یہاں پہ الفعل کیا واقعہ ہوا ہے اسم واقعہ ہوا ہے اسم کے بارے میں خبر ہوگی بات حل ہوگی. منطقی والے سے آپ کہیں کہ وہ کہیں گے آپ حکم فعل کے اوپر لگا رہے ہیں تو ہم اسے کیا جواب دیں گے یہاں پہ جو فعل کے اوپر حکم لگا رہے ہیں وہ ہماری مجبوری ہے. مجبوری کیا ہے کہ یہاں پہ فعل کو ہم بطور آلہ کے لے رہے ہیں بطور عنوان کے لے رہے ہیں تو ظاہری طور پہ آپ کو نظر یہ آ رہا ہے کہ فعل کے اوپر حکم لگ رہا ہے لیکن حقیقت میں یہ عنوان کے طور پہ چونکہ ہے تو لہٰذا حکم کس کے اوپر جا رہا ہے مصادیق کے اوپر جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور مثال منطقی کی مثالیں ہیں. الجزئی یمتنع صدقہ علی کثیرین. منطقی یہ کہتا ہے جزئی کی تعریف میں کہ جزئی کا محال ہوتا ہے کثیرین کے اوپر صدق کرنا. محمد اگر جزئی ہے تو فقط ایک ہی بندے کے اوپر صدق کرے گی کثیرین کے اوپر صدق نہیں کرے گی. اس کے اوپر وہ اعتراض کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ جزئی کا یہ جو آپ نے مفہوم ابھی بیان کیا ہے یمتنع صدقہ علی کثیرین یہ جزئی تو کیا ہے کثیرین کے اوپر صدق کر سکتی ہے. کیوں صدق کر سکتی ہے؟ کیونکہ مفہوم آپ جزئی کو لے رہے ہیں اور مفہوم جزئی میں کیا ہے کائنات میں بہت ساری چیزیں جزئی ہیں. ٹھیک ہے میں بھی خود جزئی ہوں یہ کتاب بھی جزئی ہے قلم بھی جزئی ہے ایک ایک چیز کو آپ اٹھانا شروع کر دیں یہ ساری چیزیں جزئی ہیں نا. جب آپ جزئی کی مثال دیتے ہیں الجزئی آگے کیا کہتے ہیں نحو مثلا کیا ہے نحو میں کیا مثال دیتے ہیں فقط ایک مثال دیتے ہیں ھذا الکتاب نہیں 4-5 مثالیں اکٹھی دے دیتے ہیں. تو وہ جو 4-5 مثالیں اکٹھی دے رہے ہیں سب کو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ جزئی کے مصادیق ہیں. ٹھیک ہے تو اس کے مطلب ہے کہ پھر جزئی سب کے اوپر فٹ بیٹھ رہی ہے اور آپ نے کیا کہا کہ جزئی کا ایک سے زیادہ کے اوپر فٹ نہیں بیٹھ سکتی. اور اگر آپ سے کوئی مثال پوچھے کہ جزئی مثلا کہتے کیسے ہیں آپ کہتے ہیں ھذا الکتاب بھی جزئی ہے محمد بھی جزئی ہے زید بھی جزئی ہے. وہ کہے کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ جزئی اتنی زیادہ چیزیں ہیں اور اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ جزئی ایک سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتی تو آپ کی بات میں کیا آ گیا ٹکراؤ آ گیا. ایک دفعہ کہہ رہے ہیں جزئی زیادہ پہ صدق کی نہیں کر سکتی اور جب آپ کہتے ہیں کہ جزئی کیا چیزیں ہیں تو آپ ایک لمبی لائن لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے تو لہٰذا کیا ہو جائے گا کہ منطقی کی بات میں کیا آ جائے گا ٹکراؤ آ جائے گا. وہ کہہ رہا ہے کہ جزئی کثیرین پر صدق نہیں کرتی حالانکہ مفہوم جزئی کو دیکھیں تو کثیرین پر صدق کرتی ہے. اس کا کیا جواب ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہاں پہ جزئی کو عنوان کے طور پہ لیں تو پھر مشکل حل ہے کہ جزئی کو یہاں پہ عنوان کے طور پہ لیا گیا لہٰذا ہماری جزئی سے کیا مراد ہے حکم کس کے اوپر لگانا مراد ہے جو اس کا معنون ہوگا اس کے اوپر حکم لگانا مراد ہے اور اس کا معنون کیا ہے وہ ایک ہی ہوگا. ٹھیک ہے جزئی عنوان ہے اور یہ اپنے افراد سے قید کر رہا آپ کسی ایک جزئی کو کائنات میں اٹھا لیں ھذا الکتاب کا آپ اٹھا لیں اس کے بارے میں یہ حکم ہے. کون سا حکم ہے کہ یمتنع صدقہ علی کثیرین. ٹھیک ہے جس طریقے کے اوپر فعل میں کہا تھا آپ کوئی ایک فعل اٹھا لیں ضربہ کا اسی ضربہ کے بارے میں حکم ہے کہ اس کی خبر کیا ہے واقعہ نہیں ہو سکتی. وگرنہ اگر خود مفہوم جزئی کو دیکھیں تو وہ کلی ہے. جزئی کیا ہے کلی ہے. جزئی کیسے کلی ہے مفہوم کے اعتبار سے مفہوم کے اعتبار سے کیسے کلی ہے جی ہاں اس کے اپنے افراد بھی تو ہیں. جزئی ایک مفہوم کے طور پہ دیکھیں کہ ہر وہ مفہوم جو کثیرین کے اوپر صدق کرنا جس کا محال ہو یہ تو کلی ہو گیا نا. مفہوم کے طور پہ کلی ہے لیکن جزئی کے جب آپ مصداق ڈھونڈیں گے یعنی معنون ڈھونڈیں گے تو وہ معنون اس کا کیا ہو جائے گا جزئی ہو جائے گا. ٹھیک ہے فقط یعترض فیقال له اعتراض کیا جاتا ہے اس سے کہا جاتا ہے کہ الجزئی یصدق علی کثیرین جزئی تو کثیرین کے اوپر صدق کر سکتی ہے لأن ھذا الکتاب جزئی و محمد جزئی و علی جزئی و مکہ جزئی فکیف قلتم یمتنع صدقہ علی کثیرین. والجواب جواب کیا ہوگا کہ مفہوم الجزئی اگر مفہوم جزئی کو دیکھیں یعنی جزئی بالحمل الاولی فقط مفہوم جزئی کو دیکھیں تو وہ کلی ہے. لہذا مفہوم کے بارے میں آپ یہ حکم نہیں لگا سکتے کہ مفہوم الکلی یمتنع صدقہ علی کثیرین. نہیں مفہوم کلی تو خود کلی ہے جب کلی ہے تو کثیرین کے اوپر صدق کرے گا. مفہوم جزئی کو دیکھیں یعنی حمل اولی کے طور پہ دیکھیں تو یہ کلی ہے لا جزئی نہیں ہے. جب کلی ہے تو فیصدق علی کثیرین کے اوپر صدق کر جائے گا. ولیکن مصداقہ لیکن اس کا مصداق یعنی حقیقت الجزئی جو خارج میں کیا ہے حقیقت جزئی ہے جس کو جزئی کہا جاتا ہے خارج میں یمتنع صدقہ علی الکثیر اس کا کیا ہے کثیر کے اوپر صدق کیا ہے محال ہے. فہذا الحکم بالامتناع للجزئی بالحمل الشائع تو یہاں پہ جو ہم نے مثال میں جزئی رکھا ہے یہ جزئی کون سا ہے حمل شائع والا ہے. فہذا الحکم بالامتناع یہ جو ہم نے امتناع والا حکم لگایا امتناع کا کیا مطلب ہے یمتنع صدقہ علی کثیرین
یہ جو امتناع والا ہم نے حکم لگایا ہے للجزی، یہ جزی کے لیے ہے، لیکن جزی کے ساتھ آپ کیا رکھیں گے؟ بالحمل شیء، یہ اس جزی کے لیے ہے کہ جس جزی کو آپ عنوان کے طور پہ لے رہے ہیں، لا للجزی، اس جزی کے لیے نہیں ہے کہ جس جزی کو آپ حمل اولی کے طور پہ لے رہے ہیں کہ الذی ہوا کلی، کہ جس جزی کو حمل اولی کے طور پہ لیا جائے تو وہ کیا بن جاتی ہے؟ کلی بن جاتی ہے۔ لہذا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جزی یہ کلی ہے، جزی کلی ہے، یہ کہہ سکتے ہیں آپ۔ الجزئی کلیون بھی کہہ سکتے ہیں اور الجزئی جزئیون بھی کہہ سکتے ہیں۔ الجزئی کلیون کس اعتبار سے؟ بالحمل الاولی، اور الجزئی جزئیون کس اعتبار سے؟ بالحمل الشائع۔ لہذا یہاں پہ اب حمل کے تبدیل ہونے سے باتیں کیا ہوگی؟ آپس میں بالکل ٹکراؤ ہوگی، پیدا ہو گئی ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ اجمعین۔